اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب بچے؟ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، رمضان کے مہینے کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور خوب نیکیاں کما رہے ہوں گے اور سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ روز سیرہ کے سیشن میں ہم نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے رول ماڈل کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوں گے، کیونکہ سیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ جو کچھ ہم سیکھیں ساتھ ساتھ فالو کریں، کل پہ کچھ نہیں ڈالنا۔ جو ہم آج سیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے آج سے ہی فالو کرنا ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا کیا طریقہ تھا؟ پیارے بچوں، ہمارے نبی کا سونا بھی عبادت تھا اور جاگنا بھی عبادت تھا۔ سونے سے پہلے بھی اذکار پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھ کر سوتے تھے، اللہ کا ذکر کر کے سوتے تھے، اللہ کو یاد کر کے سوتے تھے۔ اسی طرح جب آپ جاگتے تھے، جب نیند سے اٹھتے تھے، تب بھی دعائیں پڑھتے، اذکار کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ انسان سو سکتا ہے، نیند نہیں آ سکتی، اور نہ ہی انسان اٹھ سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے۔ تو سونے اور جاگنے کی دعائیں، اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سو کر اٹھتے تو دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، موت دینے کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ یہ دعا آپ سب کو آتی ہوگی، اور سونے سے پہلے بھی ہم نے یہی دعا یاد کی تھی نا، بسمک اموت واحیا، تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی سونے سے پہلے بھی موت کو یاد کیا، اٹھنے کے بعد بھی یہی کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے موت کے بعد زندگی دی۔ قرآن میں نیند کو موت کہا گیا ہے، کیونکہ سوتے ہوئے انسان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ بچوں، جب آپ سو جاتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتا چلتا نا۔ بعض دفعہ تو بچوں کے ہاتھ میں کوئی کینڈی یا کوئی ٹوئے ہوتا ہے جس کو لے کر وہ سو جاتے ہیں، بعد میں ان کے ہاتھ سے وہ گر جائے یا کوئی لے لے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا۔ اسی طرح بچوں کو گود میں اٹھا کر، سوئے ہوئے بچوں کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ کہتے ہیں ہم سوئے کہیں تھے اور اٹھے کہیں ہیں۔ تو اللہ نے نیند کو موت کہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے یہ زندگی دی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں نیند نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں سوئے گا، اور جہنم میں بھی کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ آخرت میں تو نہ نیند ہے اور نہ موت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے اور ہاتھوں سے اپنی آنکھیں تھوڑی سی ملتے، جس سے نیند کا جو اثر ہے وہ دور ہو جاتا، اور اپنی ناک کو 3 دفعہ جھاڑتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، مسواک یعنی دانتوں کی صفائی کرتے تاکہ دانت اچھے سے صاف ہو جائیں۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ جب ہم بات کریں تو خود بھی اچھا فیل کریں، دوسروں کو بھی اچھا لگے۔ کیا بچے کرتے ہیں مسواک؟ صبح اٹھ کے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں؟ آپ مسواک پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر بھی دانت صاف کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر اسکول جانے سے پہلے دانتوں کو ضرور صاف کیا کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور وضو کرتے، اور وضو کا طریقہ آپ سب کو آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ آپ کو آتا ہے وضو کا طریقہ؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کا اصل صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے ضروری ہے نیت۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ دل میں آپ سوچ لیں، کوئی دعا یا الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ارادہ کہ میں وضو کرنے لگی ہوں، یہ ہوتی ہے نیت۔ دل میں سوچ لیں کہ میں وضو کرنے لگی ہوں، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ نیت بسم اللہ، پھر دونوں ہاتھ 3 دفعہ کلائی تک، رسٹ تک دھونے ہیں، پھر 3 دفعہ کلی کرنی ہے،
اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کر نکالنا ہے. ایک ہی چلو میں اگر آپ پانی لیں اسی سے آپ کلی کر لیں، اسی سے ناک میں پانی ڈال دیں، یہ بھی سنت ہے. پھر 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے، پورا چہرہ آپ نے دھونا ہے 3 دفعہ. پھر سر کا مسح یعنی ہاتھ گیلا کر کے اپنے ہاتھوں کو سر کے آگے سے پیچھے تک لے جائیں اور پیچھے سے آگے تک لے آئیں، اسے کہتے ہیں سر کا مسح کرنا. اور ساتھ ہی اپنے کانوں کا مسح کر لیں. یہ پروسیس 1 دفعہ کرنا ہے. مسح کے بعد ہم نے اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک، اینکلز تک، اور 3 دفعہ دھونے ہیں. اور اس طرح آپ کا وضو کمپلیٹ ہوتا ہے. وضو کی ترتیب سٹیپس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا سٹیپ کرتے جانا ہے، درمیان میں بلا وجہ رکنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرنی، اور جسم کا کوئی بھی حصہ ڈرائی نہ رہے. اور 3 دفعہ دھونا کافی ہوتا ہے، 3 سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے کیونکہ 3 دفعہ تک ہی سنت ہے. تو پیارے بچوں، آج سے جب بھی آپ صبح اٹھیں تو لازمی وضو کریں. اور کیوں کریں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 نوٹس لگا دیتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے. یعنی شیطان چاہتا ہے کہ انسان سوتا رہے، کام نہ کرے، ایکٹیو نہ ہو اور سست رہے. تو کہتا ہے بس سو جاؤ سو جاؤ، اور 3 گرہیں لگا دیتا ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی شیطان سے وہ ایک سٹیپ آزاد ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے. پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور جب تیسری کھل جاتی ہے تو انسان مکمل آزاد ہو جاتا ہے شیطان سے، اور انسان خوش ہو جاتا ہے، ایکٹیو دن گزارتا ہے. اور اگر وہ ایسا نہ کرے، نہ وہ دعا پڑھے، نہ وہ وضو کرے، نہ نماز پڑھے، تو کیا ہوتا ہے؟ سارا دن وہ لیزی رہتا ہے، اداس رہتا ہے، کرینکی رہتا ہے. یعنی شیطان چاہتا ہے کہ انسان بیزار رہے، اداس رہے. اللہ کے نبی نے ہمیں ایکٹیو رہنے کا طریقہ بتا دیا جو بہت آسان ہے. پیارے بچوں، ہمیشہ جب صبح آپ سو کر اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ نے دعا پڑھنی ہے اور وضو کرنا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، مسواک کرنا ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت جلدی اٹھتے تھے، فجر سے کافی پہلے اٹھتے تھے، اور اٹھ کر پھر نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ نماز سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات بھی پڑھتے تھے. اور نماز میں جب سورتوں کی تلاوت کرتے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے. احادیث میں آتا ہے بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ، پوری سورہ آل عمران، پوری سورہ نساء بھی پڑھتے تھے. یعنی لمبی لمبی نماز پڑھتے، لمبا قیام کرتے، لمبا سجدہ کرتے، لمبا رکوع کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے، خوب قرآن کی تلاوت کرتے. اور یہ کب کرتے؟ فجر کی نماز سے پہلے کرتے. اور اس کے بعد پھر فجر کی اذان ہوتی تو سنتیں پڑھتے اور مسجد جاتے نماز ادا کرنے کے لیے. اور نماز کے بعد صبح کے اذکار پڑھتے، صبح شام کے اذکار پڑھتے، جس میں تینوں کل ہیں، آیت الکرسی ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. تو کیا سیکھا آپ نے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ صبح اٹھنے کا؟ رات کو جلدی سونا ہے تاکہ ہم صبح جلدی اٹھ سکیں. پھر جاگنے کی دعا یاد کرنی ہے جو آج ہم نے پڑھی کلاس میں. پھر مسواک ضرور کرنا ہے، سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، نماز وقت پر پڑھنی ہے، فجر کی نماز ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اور کب ڈیلے نہیں ہوگی؟ جب ہم رات کو ٹائم پر سوئیں گے. اور صبح کے اذکار یاد کرنے ہیں اور پڑھنے ہیں انشاءاللہ. سب بچے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلتے ہیں اپنے قرآن سیشن کی طرف، اور آج انشاءاللہ ہم کون سا پارہ پڑھیں گے؟ پارہ نمبر 18واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت مانگتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ سمجھے میری بات.
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन इलाही आमीन। पारा नंबर 18 में सूरतुल मोमिनून है। मोमिनून मोमिन लोगों को कहते हैं। सूरह नूर, नूर का मतलब है रोशनी, लाइट, और सूरह फुरकान है हक व बातिल में फर्क करने वाला। पारे के शुरू में सूरतुल मोमिनीन से स्टार्ट होता है, और सूरह मोमिनीन के शुरू में सूरह मोमिनून के शुरू में अल्लाह ताला हमें कामयाबी की टिप दे रहे हैं कि कामयाब कैसे हो सकते हैं, कौन कौन कामयाब हो सकता है। आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल, जो हमेशा सबसे आगे हो, हर काम में आगे हो, हर काम बहुत अच्छा करता हो, दुनिया में भी कामयाब हो, अल्लाह भी उससे खुश हो, अल्लाह भी उससे राजी हो। चाहते हैं ना, सब चाहते हैं ना सक्सेसफुल हो दुनिया में। उसके लिए क्या करना होगा, सब बच्चे नोट कर लें पॉइंट्स कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम कामयाब हों। सूरह मोमिनून की पहली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं यकीनन, फॉर श्योर, वो मोमिन कामयाब हैं। कद अफ्लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हैं। कौन? जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं, यानी शौक से, आराम से, फोकस होकर, निहायत अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, नजरें सजदे की जगह पर हों, तिलावत पर गौर करते हुए नमाज में इधर उधर नहीं देखना, बालों से नहीं खेलना, कपड़ों को नहीं ठीक करना, दिल से नमाज पढ़ने वाले कामयाब हैं। जिनका ध्यान सिर्फ नमाज में हो, जैसे किसी बड़े बादशाह, किंग के सामने खड़े हो। अल्लाह से बड़ा बादशाह तो कोई नहीं है ना, अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला भी कोई नहीं है। तो अल्लाह के आगे जब नमाज पढ़नी है, जब खड़े होना है, तो ऐसे खड़े होना जैसे किसी बादशाह के आगे खड़े हो, दिल में डर भी हो, खौफ भी हो, और अल्लाह से रहम की उम्मीद भी हो, दुआओं की कबूल होने की उम्मीद भी हो। तो नमाज ऐसे पढ़ें जैसे अल्लाह आपके सामने है, आपको देख रहा है। खुद आपने आजिज़ी के साथ खुद को बहुत छोटा, अल्लाह को बहुत बड़ा सोचते हुए नमाज पढ़नी है। प्यारे बच्चों, आप में से जो 7 साल से बड़ी उम्र के हैं, उन्हें अच्छी सी नमाज पढ़नी चाहिए, फुल अटेंशन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज में बातें नहीं करनी, इधर उधर नहीं देखना। आप तो अभी माशाल्लाह ट्रेंड हो जाने चाहिए। हमेशा आपने अच्छी नमाज पढ़नी है, अभी से अपने आप को अच्छी नमाज की आदत डालनी है। आराम से, सुकून से नमाज पढ़ना है। पिछले पारों में हम पढ़ चुके हैं ना कि मुनाफिक की नमाज कैसी होती है। मुनाफिक की नमाज सुस्ती वाली नमाज होती है, और मुनाफिक नमाज में अल्लाह को याद भी नहीं करता, यानी मुनाफिक नमाज पढ़ता है लेकिन अच्छी नमाज नहीं पढ़ता। सोचें हम कैसी नमाज पढ़ रहे हैं, हम सुस्ती तो नहीं करते नमाज में। हमने मोमिन वाली नमाज पढ़नी है ताकि हम कामयाब हो। एक्टिव नमाज, और बच्चों वक्त पर नमाज पढ़नी है। जैसे ही अजान हो पहले वक्त पे नमाज पढ़ें। देर से बिल्कुल एंड में नमाज का टाइम खत्म हो रहा हो, बस जल्दी जल्दी नमाज, ये नमाज नहीं पढ़नी। नमाज के वक्त सारे काम छोड़कर, पाक साफ लिबास पहनकर, अच्छा वुदू करके नमाज पढ़नी है। और कोशिश करें कि नमाज में जो कुछ आप पढ़ें उसका मतलब भी आपको आता हो, नमाज के मायने भी आते हो। ये बहुत आसान है। इनके मायने समझकर जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, तो आपको नमाज में मजा आएगा, आप नमाज को एंजॉय करेंगे। प्यारे बच्चों, नमाज हमारे दीन का बहुत अहम हिस्सा है। हदीस में है कि मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज होती है। यानी अगर पता करना हो कि कौन मोमिन है और कौन काफिर है, तो वो नमाज से पता चलता है। नमाज वाले मोमिन होते हैं, अल्लाह के फेवरेट होते हैं, फिर अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है, उन्हें कामयाब यानी सक्सेसफुल करता है, उनकी दुआएं सुनता है। हम चाहते हैं ना कि हम सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, तो वक्त पर आराम से फोकस होकर नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है कामयाब कौन होता है? जो बुराइयों से दूर रहता है, यानी बुरे काम ना करता है, ना देखता है, बल्कि बुराई के नजदीक भी नहीं जाता। बाज दफा बच्चे फन एंटरटेनमेंट के नाम पर बेकार फजूल चीजें देखते हैं, टीवी पर, स्क्रीन पर, शोज पर, वीडियोस पर, और इतना वक्त जाया कर देते हैं, और उसका असर बच्चों की ब्रेन पर, दिमाग पर होता है। फिर नमाज में दिल ही नहीं लगता, नमाज में खुशू ही नहीं रहता, नेकियां मुश्किल लगती हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कह रहा है कि फजूल कामों में वक्त जाया नहीं करना, बेकार कामों में अपने दिल और दिमाग को जाया नहीं करना, बुराइयों से दूर रहना है, तब हम कामयाब हो सकते हैं। फिर कामयाबी के लिए एक और बात आयत नंबर 8 में, कि अमानत और वादे पूरे करते हैं। कामयाब लोग क्या करते हैं? वो अमानत और वादे पूरे करते हैं। अमानत का क्या मतलब है? यानी कोई आपसे अपनी कोई बात शेयर करता है, सीक्रेट शेयर करता है, तो वो उसकी अमानत है, वो आपने किसी को नहीं बतानी, वो राज किसी को नहीं बताना, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना। तो कामयाब लोग किसी का सीक्रेट किसी को नहीं बताते, और जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। अगर कोई कमिटमेंट की है तो वो पूरी करनी है।
مثلا آپ کہتے ہیں آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ وعدہ ہے، پرومس ہے، آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم دنیا میں آگے آگے ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ خشوع والی نماز پڑھنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، برائی سے دور، بے حیائی والے کام نہیں کرنے۔ نمبر 3، امانت پوری کرنی ہے، اور پرومس، وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ کامیابی کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں ہمیں کھانے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسا کھانا کھانا ہے، جو صاف ہو، ہیلدی ہو، پاک ہو، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو، کیونکہ جیسا آپ کھائیں گے نا ویسے ہی آپ کی پرسنالٹی ہوگی، جو آپ کھائیں گے ویسے ہی کام کریں گے۔ اچھا صاف حلال کھانا کھائیں گے تو نیکیاں کرنے کا دل کرے گا۔ جنک اور بیکار کھانا جسم کو کمزور کرتا ہے، بہت ساری کینڈیز کھانا، فرائیڈ چیزیں کھانا، یہ بیمار کرتا ہے، پھر سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ پیارے بچوں، کھانا ہیلدی ہو، بیٹھ کر آرام سے ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں انرجی ملتی ہے تاکہ ہم ایکٹیو ہو کر اچھے اچھے کام کریں۔ کھانے کی ذکر کے بعد آیت 96 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائی کو دور کرو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کرے تو کیا کریں؟ اس سے اچھے طریقے سے آپ کو دور ہو جائیں۔ برائی کے جواب میں برائی نہیں کرنی، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اچھے اخلاق سے دوسروں کو دوست بنائیں، کافر کو مسلمان بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کا رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی کوئی اگر آپ سے غلط بات کہے تو اسے جواب دینے کی بجائے آپ خاموش ہو جائیں، اگلی بار اس سے اچھے اخلاق سے بات کریں، وہ خود آپ کا فین ہو جائے گا، آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ اگر برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو کیا ہوگا؟ دشمنی بڑھ جائے گی، نفرت بڑھ جائے گی، لڑائیاں ہوں گی، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ مسلمان آپس میں لڑیں، نفرت بڑھے، لڑائیاں ہوں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کسی کو دشمن نہیں بنانا، کوئی برائی کرے تو برائی کو ہم نے ایسے دور کرنا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے ہمیں۔ اس کے بعد آیت 97 میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کی دعا سکھا رہا ہے کہ جب نیکیاں مشکل لگے تو پڑھو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیطان سے بچنے کے لیے دعا پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی نے تاکید کی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ شیطان اللہ کا نام سن کر، اللہ کی یاد سن کر دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ہر برے کام میں گھس جائے، انوالو ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہر اچھا کام خراب ہو جائے۔ اسی لیے یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، صبح شام پڑھنی ہے۔ شیطان تو موت کے وقت بھی مسلمان کے پاس آ جاتا ہے تاکہ اسے کافر کر دے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بیبی ہوتا ہے، تب بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے، ہم سب نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ ابھی سب بچے مل کر اس دعا کو پڑھیں میرے ساتھ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آمین۔ یہاں سورہ مومنون کمپلیٹ ہوتی ہے اور سورۃ النور شروع ہوتی ہے۔ نور کا مطلب روشنی، لائٹ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ میں بہت سارے آداب سکھاتے ہیں۔ آیت 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں کرنا بھی جرم ہے، بے حیائی پھیلانا گناہ ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، یہ بے حیائی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی سزا پائیں گے۔ مثلا کوئی ایسا میسج اگر کوئی آپ کو دیتا ہے، فارورڈ کرتا ہے آپ کو، جس میں بے حیائی ہے یا لباس کا خیال نہیں ہے، یا ایسے لفظ بولے جا رہے ہیں جو غلط ہیں، فضول ہیں، بے حیائی والے ہیں، یا میوزک ہے، تو ایسے میسج کا آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر تو آپ فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے ٹھیک کیا، لیکن اگر ایسا بے حیائی والا میسج آپ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں تو یہ بے حیائی، یہ برائی کو پھیلانا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ بے حیائی نہ ہم نے خود کرنی ہے، نہ اس کا آئیڈیا کسی کو دینا ہے، اور نہ ہی بے حیائی کے میسیجز ایسے آگے فارورڈ کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے تو بے حیائی کو روکنا ہے نا، پھیلنے نہیں دینا۔ اور بے حیائی سے کون سی عبادت روکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے اور بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی شیطان کو فالو نہ کرو، شیطان کو رول ماڈل نہ بناؤ۔ اب آپ کہیں گے شیطان کو تو کوئی بھی رول ماڈل نہیں بناتا، سب جانتے ہیں شیطان برا ہے۔ لیکن بچوں، شیطان اتنا چالاک ہے
کہ وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور وہ رول ماڈل بن جاتا ہے، وہ خود گھس جاتا ہے۔ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں شیطان کی پلاننگ، اس کے اٹیک سے خود کو بچانا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت میں ورگلایا تھا، سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ ان کے لباس اتروا دیے تھے۔ شیطان انسان کو بے حیا کرنا چاہتا ہے، اسے امبیرس کرنا چاہتا ہے، اسے غمگین اداس کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ شیطان کے فریب سے، اس کی چالوں سے بچنا ہے۔ ہر برا کام، ہر بے حیائی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم نے بہت الرٹ رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ اور شیطان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سیرت کو فالو کر کے۔ ہر وہ کام جو سیرت میں ہم پڑھتے ہیں، جس کا حکم نبی نے دیا اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہیں فالو کر کے زندگی گزار کے ہم شیطان سے بچتے ہیں۔ جب شیطان دیکھے گا کہ ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں تو وہ خود ہی پیچھے ہو جائے گا اور ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ شیطان ہمیں تنگ کیسے کرتا ہے؟ مثلاً اللہ کہتا ہے ماں باپ کا احسان کرو، نرمی کرو۔ شیطان کہتا ہے نہیں، چیخ کر بات کرو، غصے سے بات کرو، بدتمیزی کرو۔ اللہ کہتا ہے چھوٹے بہن بھائی غلطی کریں تو معاف کر دو۔ شیطان کہتا ہے کہ غلطی کریں تو غصہ کرو، انہیں ڈانٹو۔ اللہ کہتا ہے سچ بولو، شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں پیارے بچوں۔ شیطان ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیتا اور وہ رول ماڈل بن جاتا ہے، وہ اپنے کام کرا لیتا ہے۔ شیطان بہت تنگ کرتا ہے۔ ہم نے شیطان کو کنٹرول کرنا ہے، شیطان کو کنٹرول کرنے نہیں دینا۔ ہر وقت اس کے اٹیک سے ہم نے بچنا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں گمراہ کر دے اور وہ روزانہ ہر وقت اٹیک کرتا رہتا ہے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ شیطان کبھی ہمت نہیں ہارتا، وہ اٹیک کرتا رہتا ہے، ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، ہمیشہ صحیح کام کرنا ہے اور شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، کبھی بے حیائی کے کام نہ کرنا ہے اور نہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت 27 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے گھر جانے کے آداب سکھا رہے ہیں، رول سکھا رہے ہیں۔ آپ بچے اپنے دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ہمسایوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہوں گے نا۔ اللہ کے نبی بھی جاتے تھے صحابہ کے گھروں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے باہر ایک سائڈ پر کھڑے ہوتے۔ جب دروازہ نوک کرتے نا تو بالکل میڈل میں سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، تاکہ اگر دروازہ کھلے تو اندر سے کچھ نظر نہ آئے، دوسرے شرمندہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھتے تھے اور دروازہ نوک کرنے کے بعد 3 دفعہ اجازت لیتے تھے کہ اندر آ سکتے ہیں۔ اگر اندر آنے کی اجازت مل جاتی تو اندر چلے جاتے، اگر اندر سے کوئی آواز نہ آتی تو واپس چلے جاتے۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو دروازے میں نوک کر کے یا بیل دے کر پوچھ لو کہ اندر آ سکتے ہیں۔ اگر پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے تو اندر چلے جائیں۔ اگر کوئی آواز اندر سے نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیں، یعنی 3 دفعہ پوچھ لیں۔ کوئی اگر آواز دے دے تو آپ چلے جائیں، لیکن اگر آواز نہ دے تو واپس چلے جائیں، یعنی اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک اندر والا کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو کر دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بھی منع کرتے تھے کہ جب تک انتظار کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم کھڑے ہو کے جھانکتے رہیں۔ اس سے ہمارے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر اندر سے کوئی پوچھے کہ کون ہے تو جواب میں اپنا نام بتائیں، یہ نہ کہیں میں ہوں، پورا نام بتائیں۔ پھر اگر وہ الاؤ کریں تو اندر چلے جائیں، اور اگر الاؤ نہ کریں تو ناراض نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو یا وہ ایسی حالت میں ہو کہ آپ کا جانا وہاں مناسب نہ ہو۔ پھر اگر اجازت مل جائے تو گھر انٹر ہو جائیں، اور انٹر ہو کر کیا کرنا ہے؟ انٹر ہو کر سلام کرنا ہے۔ دوسروں کے گھروں میں انٹر ہوتے ساتھ سلام کریں۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر میں بھی انٹر ہوتے ہیں نا تب بھی سلام کریں، چاہے آپ کا گھر خالی ہی کیوں نہ ہو، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، خالی گھر میں بھی سلام کر کے انٹر ہونا ہے۔ پیارے بچوں، یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے رولز ہیں، آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں سکھاتا ہے نا؟ یہ پیاری کتاب جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، جو نہ صرف ہمیں نماز کا، شیطان سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، بلکہ ہمیں لوگوں کے گھروں میں انٹر ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ڈسپلنڈ ہوں اور ہم کسی کی پرائیویسی کو خراب نہ کریں۔ جب کوئی کمفرٹیبل ہو تب ہم ان کے گھر جائیں، ادروائز ہم واپس آ جائیں۔ تو پیارے بچوں، کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد آیت 30 اور 31 میں خوبصورت سے رولز ہیں
لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم نظریں نیچی رکھیں گے، ہر وقت نگاہیں نیچی رکھیں گے تو دیکھیں گے کیسے؟ سامنے سے ٹکر لگنے کا ڈر ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ برائی اگر سامنے ہو تو نظریں نیچے کر لو۔ لڑکوں کو چاہیے کہ جب برائی نظر آئے تو نظریں نیچے رکھ لیں، اگر لڑکیاں ہوں سامنے تو نظریں نیچے رکھ لیں۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ لڑکوں کو نہ دیکھیں اور لڑکوں کو چاہیے کہ لڑکیوں کو نہ دیکھیں۔ اپنی نظروں کو کنٹرول کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، برائی کو نہیں دیکھنا، بے حیائی کے کاموں کو نہیں دیکھنا۔ اگر سامنے بے حیائی ہو تو کیا کرنا ہے؟ فوراً نظریں نیچے رکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس آپ دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں، نہیں۔ کوئی بھی بے حیائی والا کام ہو رہا ہے تو آپ نے نظریں نیچی کرنی ہے، سامنے نہیں دیکھنا، نگاہوں کو جھکانا ہے، برائی نہیں دیکھنی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت 31 میں مسلمان لڑکیوں کو خاص حکم دے رہا ہے، بالغ لڑکیوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ جیسے لڑکوں کو حکم تھا کہ نظریں نیچی رکھیں، لڑکیوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ نظریں نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، بہت تیار ہو کر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں مرد ہو، نہ محرم ہو، وہاں خود کو سجا کر تیار ہو کر نہیں جانا چاہیے۔ لباس اپنا ایسا نہ پہنے جو بہت ٹائٹ ہو، جسم نظر آئے۔ ایسی جگہ پر ایسا تیار ہو کر نہیں جانا جہاں نہ محرم ہیں اور مرد ہیں۔ لڑکیاں فل سلیوز، پورے بازو کا لباس پہنیں، ساتھ دوپٹہ لیں، اسکارف لیں، اپنے جسم کو چھپائیں اور اپنی نظروں کو جھکائیں۔ غیر محرم لڑکوں کو بھی نہیں دیکھنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیوں کو حیا کا سبق دے رہا ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ بے حیائی سے بچنا ہے، بے حیائی نہیں دیکھنی، تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ نظریں دونوں نے نیچے رکھنی ہیں، لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی۔ بے حیائی سے دونوں نے بچنا ہے، دونوں نے بے حیائی کو نہیں دیکھنا۔ اور لڑکیوں کا چلنے کا انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے غیر مرد اٹریکٹ ہو۔ بہت خوشبو لگا کر باہر نہیں جانا چاہیے جس سے دوسرے مرد اٹریکٹ ہوں۔ بالغ لڑکیوں کو اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ان اصولوں کو، ان رولز کو فالو کر کے آپ سیف رہ سکتے ہیں۔ ہم نے باحیا بننا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور ان رولز کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے آداب بتا رہے ہیں۔ آج کل آپ لوگ جاتے ہوں گے تراویح کے لیے۔ پیارے بچوں، اللہ کی اس زمین پر سب سے زیادہ حصہ جو اللہ کو پسند ہے نا، وہ ہے مسجد۔ اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، دین کا کام کیا جاتا ہے۔ اب مسجد میں جانے کے کیا آداب ہیں، مسجد میں جانے کے کیا رولز ہیں؟ سب سے پہلے مسجد میں انٹر ہوں تو سلام کریں۔ کرتے ہیں سلام آپ جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، دعا کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے مسجد جا کر 2 نفل پڑھنے جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ پھر جب مسجد میں جائیں تو آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا، چیخنا، چلانا، یہ سب منع ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا یہ مسجد میں منع ہے۔ پھر مسجد میں کاروبار کرنا، چیزیں خریدنا بیچنا یہ منع ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ پھر جب مسجد جائیں نا تو اچھا سا تیار ہو کے جائیں، آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اچھا لباس پہن کر، تیار ہو کر، پاک صاف ہو کر جائیں، وضو کر کے جائیں۔ پھر مسجد میں کوڑا نہ پھینکیں، کچرا نہ پھینکیں، تھوکنا نہیں ہے، مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے کیونکہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ پھر مسجد میں شور مچانا، بھاگنا، دوڑنا یہ منع ہے۔ بعض بچے جب نماز کے لیے جاتے ہیں ساتھ تو جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مسجد میں بھاگتے ہیں، شور کرتے ہیں، یہ سخت ناپسند ہے، ایسا منع ہے۔ پھر اگر نماز ہو رہی ہے اور صف بن گئی ہے تو جہاں جگہ ملے کھڑی ہو جائیں، صف مکمل کریں۔ صف میں زبردستی گھس کر لوگوں کو، نمازیوں کو تنگ نہیں کرنا۔ پھر ایسی چیزیں نہ کھا کر جائیں مسجد میں جس سے منہ سے اسمیل آتی ہو، بو آتی ہو، جیسے کچا پیاز ہے، لہسن ہے، بلکہ مسواک کر کے، خوشبو لگا کر اچھا سا تیار ہو کر مسجد جائیں۔ اور جب مسجد میں جائیں تو کیا کریں؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ پیارے بچوں، آئندہ جب بھی مسجد جائیں گے نا آپ تو ان آداب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت 58 میں اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے ایک اہم ادب، ایک اہم رول بتاتا ہے۔
छोटे बच्चों को अपने वालिदैन के रूम में एकदम अचानक से दरवाजा खोलकर नहीं जाना चाहिए। यहाँ अल्लाह बच्चों को अपने मामा बाबा के कमरे में जाने के आदाब सिखा रहा है, खासकर 3 वक्त में, जिनमें खास तौर पर इजाजत लेकर कमरे में जाना है। यानी कमरे में जाने से पहले नॉक कर ले, खांस ले, पूछें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने 3 वक्त ऐसे बताए हैं जिसमें एंटर होने से पहले बच्चों को इजाजत लेनी चाहिए। ये वक्त कौन से हैं? पहला वक्त फजर से पहले है, दूसरा वक्त जोहर के वक्त जब आराम का वक्त हो, सोने का वक्त हो, और तीसरा इशा के बाद जो सोने का वक्त है। ये 3 औकात ऐसे हैं जब इंसान आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है। इन औकात में बच्चों को बगैर पूछे अपनी मामा बाबा के रूम में नहीं जाना। इसके अलावा आप किसी भी वक्त बगैर पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन 3 टाइम्स को कुरान में खास मेंशन किया गया है जिसका आपने ख्याल रखना है। प्यारे बच्चों, ये आदाब क्यों है कुरान में? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है। अल्लाह चाहता है कि घरों में सुकून रहे, अपनों के सामने शर्म और हया कायम रहे, यानी कोई भी शर्मिंदा ना हो। अल्लाह हमारी हिफाजत करना चाहता है ना। अल्लाह चाहता है कि हम इज्जत के साथ घर में रहें, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। यहाँ सूरत नूर कंप्लीट होती है, इतनी खूबसूरत आदाब सिखाए सूरह नूर ने हमें। फिर सूरह फुरकान है। फुरकान का मतलब फर्क करने वाला, सही और गलत में फर्क करने वाला। यानी कुरान हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही नमाज कौन सी होती है, गलत नमाज कौन सी होती है, सही काम कौन से होते हैं, गलत काम कौन से होते हैं। तो कुरान फुरकान है, ये किताब फर्क करती है, डिफरेंस बताती है, ताकि हमें क्लियर 2 रास्ते नजर आए कि कौन से रास्ते पर चलना है, कौन सा सीधा जन्नत लेकर जाएगा। तो कुरान हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है जो करनी है, और कौन से बुरे काम हैं वो बताता है जिनसे हमने बचना है। ये फुरकान है, फर्क करता है हक और बातिल में, फर्क, अच्छे और बुरे कामों का फर्क, डिफरेंस बताता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका पारा भी मुकम्मल हो जाता है। फिर क्या सीखा हमने? नमाज अदब के साथ, शौक के साथ, वक्त पर पढ़नी है, बुराई ना करनी है, ना देखनी है, अमानत को, सीक्रेट को पूरा करना है, वादे को पूरा करना है, साफ हेल्दी खाना खाना है, जंक नहीं खाना, दूसरों के घरों में नहीं झांकना, बगैर इजाजत के नहीं एंटर होना। फिर घर में जब एंटर होना है तो सलाम करके एंटर होना है, निगाहें नीची रखनी है, बेहयाई को, बुराई को नहीं देखना, दोनों ने, लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी। फिर मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना है। यहाँ पारा नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक्टिविटी देखते हैं। पारा 18 की एक्टिविटी क्या है? जब आप सुबह उठें तो अच्छा सा वुदू करें और मिसवाक करना। आज सुन्नत हमने सीरा में ये पढ़ा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते थे तो मिसवाक करते थे। और वुदू क्यों करना है? ताकि हम एक्टिव दिन गुजारें, शैतान से आजाद हो सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट पारा 19 पढ़ेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।